الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن شریعت کے حدود میں زیب و زینت اختیار کرنا مسنون ہے، اور شریعت کے حدود سے باہر ہو کر زیب و زینت اختیار کرنا یا ایسے اعمال کرنا یا ایسی چیزیں اختیار کرنا جو شریعت کے حدود کے خلاف ہیں، تو اس سے عید نہیں ہوگی بلکہ ہمارے لیے وعید بن جائے گی، گناہ ہوگا۔ عید کو عید بنائیے اور عبادت بنائیے۔ عید بھی عبادت ہے، جس طرح دین کے اور کام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح عید بھی عبادت ہے، مگر کب؟ جبکہ عید کو شریعت و سنت کے مطابق منایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ثواب کتنا بڑا ہے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ فتنوں کے دور میں ایک سنت زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے عید کے دن مسنون اعمال کا، سنت اعمال کا اہتمام کیجیے۔ عید کے دن جو اعمال سنت ہیں اور مستحب ہیں وہ یہ ہیں کہ عید کے دن سب سے پہلے صبح سویرے جاگ کر اپنے محلے کی مسجد میں نماز فجر ادا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد عید کے لیے خاص طور پر یہ کام انجام دیں اور کریں۔ ایک تو مسواک کریں، دوسرا غسل کریں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے لباس میں، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں ان کو پہنیں۔ نئے کپڑے پہننا سنت ہے عید کے لیے۔ کسی کتاب میں یہ بات لکھی نہیں گئی یا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا، بلکہ عید کے لیے سنت یہ ہے کہ کپڑوں میں جو کپڑے اچھے ہیں اس کو پہننا ہے۔ نئے کپڑے اگر سلا لیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ نے دیا ہے، مال عطا کیا ہے تو خرید لیں۔ غیر ضروری قرضے لے کر اور مصیبتوں میں پھنس کر، تنگ دستی میں مبتلا ہو کر نئے کپڑے سلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کام یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال کیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اور عید کے دن ایک کام یہ بھی ہے کہ اگر اپنی وضع قطع یعنی اپنے بال وغیرہ درست نہ ہو تو حجامت بنا لینا یہ مستحب ہے اور سنت عمل ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے مسنون اعمال میں، سنتوں میں یہ بھی ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھانا، جو میٹھی چیزیں ہیں اس کا استعمال کرنا ہے۔ طاق عدد کا مطلب یہ ہے کہ 3 کھجوریں، 5 کھجوریں، 7 کھجوریں، جو بھی اللہ نے دیا ہے یا جتنا ہم کھا سکتے ہیں وہ اتنی کھجوریں کھا کر کے ہم اپنے گھروں سے نکلیں۔ گھروں سے عیدگاہ کی طرف جلدی نکلیں، پیدل نکلے۔ اور ایک سنت عمل یہ بھی ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر کے نکلے، غریب کو دے کر، کسی مستحق کو پہنچا کر عیدگاہ کی طرف نکلے۔ عیدگاہ میں نماز پڑھنا یہ بھی سنت عمل ہے، لیکن حالات ایسے ہوں کہ عید کی نماز ہم عیدگاہ میں نہ ادا کر سکتے ہوں، جیسا کہ آج کل کرونا وبا کی وجہ سے عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو مسجدوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ بہرحال عید کی نماز کے لیے جلدی اپنے گھر سے نکلیں، پیدل نکلیں، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبور آدمی ہے تو سواری پر بھی وہ جا سکتا ہے۔ عید الفطر میں، رمضان المبارک میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جب جا رہے ہوں تو ایسی صورت میں تکبیرات تشریق آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
یہ تسبیح ادا کرتے ہوئے عیدگاہ کو جائیں۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ امام کے قریب ہو کر کے بیٹھیں، سکوت اور خاموشی اختیار کریں، نماز اہتمام کے ساتھ ادا کریں، نماز کے بعد امام صاحب کا خطبہ بغور سنیں، خطبہ سننا واجب ہے، بغور سنیں۔ اسی طرح عید کی نماز کے بعد مصافحہ معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا یہ عید کی سنتوں میں نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ عید کی سنت نہیں ہے، ایسے ہی وہ مل رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، معانقہ کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، تو گنجائش ہے اس کی۔ لیکن کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عید کی سنتیں ہیں، مصافحہ کرنا، گلے ملنا، تو پھر ایسی صورت میں یہ عمل بدعت ہو جائے گا، درست نہیں ہے۔ ویسے آج کل یہ کرونا وبا کی وجہ سے اہتمام کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے مصافحہ کرنے سے بھی اور گلے ملنے سے بھی۔ البتہ ایک دوسرے کو مصافحہ کریں اور ایک دوسرے کو سلام کریں اور عید کی مبارکبادی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ عید کی مبارکبادی دینے کا آسان طریقہ، سیدھا طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کو یا رشتہ دار کو سلام کریں ملاقات پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کی عید مبارک ہو، یا عید سعید مبارک ہو، یا عید الفطر مبارک ہو، یا عید مبارک ہو، یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپس میں ملاقات کرتے تھے عید کے موقع پر تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے نیک اعمال قبول کرے۔ اس طرح ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ اکرام کا اتباع کرتے ہوئے ہم بھی ان الفاظ کا استعمال کریں یا ان الفاظ کا مفہوم ادا کریں کہ اللہ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول کرے۔ اس طرح ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ لمبے چوڑے جملے ادا کریں، لمبے چوڑے آپ خطوط لکھیں، میسیج لکھیں، یا لمبا چوڑا فون کریں، یا پھر اور الفاظ ایسے عجیب و غریب مصافحہ بھی کیسا کر رہے ہیں آج کل نوجوان، سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر ایک مصافحہ، دو مصافحے، پھر اس کے بعد آپس میں مٹھیاں مار لینا، ایک دوسرے کے اس طرح گلے مل کر کے دبوچ لینا اور اٹھانا، یہ اس کو اٹھا رہا ہے، یہ اس کو بٹھا رہا ہے۔ اپنی طاقت اور پہلوانی کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے، سنت ادا کرنا ہے۔ آج کل اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کیجئے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ پھر اسی طرح عید کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے آئیں تاکہ ہماری تعداد کی کثرت دنیا کو معلوم ہو جائے اور ان کے اوپر رعب طاری ہو، یہ حکمت بیان کی گئی ہے۔ تو اس طرح یہ بھی عید کی سنت ہے۔ اور اسی طرح عید کے اعمال میں یہ بھی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہ مسجد میں ادا کر سکتے ہیں نہ گھر پر ادا کر سکتے ہیں، لہٰذا عید کی نماز سے پہلے نہ اشراق نہ کوئی نفل نماز ہے۔ اگر کوئی اس طرح نفل نماز ادا کر رہا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ عورتیں بھی اپنے گھروں میں مردوں کی عید کی نماز ہونے سے پہلے کوئی نفل نماز ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے ہم اس کو ایک دوسرے اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس میں مردوں کے احکام کیا ہے، مردوں کی عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، وہ اپنے گھروں پر رہ کر کیا کریں، وہ ساری تفصیلات اس کے اندر آنے والی ہیں۔ بہرحال یہ عید کی سنتیں ہیں، ان سنتوں کے مطابق ہم اپنی عید منائیں گے تو یہ عبادت بن جائے گی۔ اس کے علاوہ شریعت سے پھاندنا اور شریعت سے آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، حدود سے باہر نکل جانا، بے پردگی کرنا، بے حیائی کرنا، دوستوں کا مذاق اڑانا اور دوستوں کو فونوں پر پریشان کرنا اور کسی کا ٹھٹا کرنا، یا ایسے موقع پر فلمیں خاص طور پر دیکھنا، پینا کھانا عیاشی کرنا، یہ سارے کام اسلام میں حرام ہے اور گناہ ہے۔
اس سے پرہیز کرو، صرف جو سنتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کرو تو عید بھی انشاءاللہ عبادت بن جائے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عید الفطر سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب